ابھی آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کے ہمراہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ مئی کو بنجول گیمبیا کا جو کیپٹل ہے اس وہاں اور وہاں بھی بھرپور جو ہے ممالک جو 57 کنٹریز کا یہ جو ایک فورم ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز وہ الحمدللہ ہوا، اور چونکہ پرائم منسٹر صاحب کی یہاں انگیجمنٹس کی وجہ سے جو 4 اور 5 کو سمٹ ہونا تھا اس کی بھی ڈیوٹی میری لگی کہ میں پاکستان کی نمائندگی نہ صرف کونسل آف فارن منسٹر میں کروں گا 2 اور 3 تاریخ کو، 4 اور 5 کو جو 15واں اسلامک سمٹ کانفرنس ہوگی اس کے اوپر بھی میں پاکستان کی نمائندگی کروں گا۔ ہماری چاہتے ہی میں نے سیکرٹری جنرل OIC سے بھی تفصیل سے میٹنگ کی۔ میرے 3 میجر ایجنڈا آئٹمز تھے، باقی تو ظاہر ہے کہ آپ نے ڈیکلیریشن دیکھی ہوگی، قریباً 300 سے ذرا کم 292 کے قریب پیرس پہ وہ ڈیکلیریشن ہے جس پہ ہم نے اکٹھے مل کے کام کیا اور ایگری کیا، اور یہ جو کمیونیکے ہے جو ڈیکلیریشن ہے وہ قریباً 3 صفحے کی ہے، اس میں وہ اس کی سمری سمجھ لیں۔ تو میرا جو تھا کہ ایک ہم جو غزہ کے اوپر ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے بھرپور کوآپریشن آپس میں کرنی اور پھر ایک بھرپور انداز میں ایک فیصلہ کرنا۔ دوسرا میری جو ایجنڈا آئٹم تھی پاکستان کے حوالے سے وہ جو ہماری کشمیر جموں اینڈ کشمیر کی ڈسپیوٹ ہے وہ تھا، اور تیسرا جو تھا ایز اے مسلم اینڈ ایک لیڈنگ مسلم کنٹری پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے جو اسلاموفوبیا دنیا میں عروج پکڑتا جا رہا ہے اور تیزی کے ساتھ بڑھا ہے اس کے اوپر بات چیت کرنی اور انگیج کرنا، اور ان ہم خیال جو ممالک ہم سارے وہاں بیٹھے ہیں ایک کوئی لائحہ عمل تیار کرنا۔ تو یہ 3 میجر ایجنڈا تھے۔ تو الحمدللہ ہم نے تینوں کے اوپر بھرپور اپنی ذمہ داری پوری ٹیم نے نبھائی، اور یہ جو ہمارا پہلا غزہ کے حوالے سے تھا وہ اس کا جو کرکس ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہم نے، اور یہ وہاں اب پارٹ آف دی ڈیکلیریشن اور کمیونیکے یہ آ چکا ہے کہ امیڈیٹ اینڈ آف انڈسکرمنیٹ یوز آف فورس اینڈ ان ہیومن سیج آف غزہ بائی اسرائیل، unimpeded flow of humanitarian assistance to the besieged people of Gaza, an immediate and unconditional ceasefire in Gaza, return of displaced Palestinian people to their homeland, accountability for the war crimes committed by Israel with impunity, the UN's Security Council to ensure immediate implementation of Resolution 2728 for cessation of hostilities, earliest resumption of an inclusive, transparent and irreversible peace process to secure the realization of the 2-state solution for Palestine, reactivation of OIC Ministerial Committee on Israeli aggression against the Palestinians. Pakistan offered to assist the committee's efforts, and also stoppage of all Israeli settlements in occupied Palestinian territories and relinquishment of all usurped Palestinian properties. یہ ہماری کور ڈیمانڈز تھیں جو کہ اس وقت ڈیکلیریشن اور وہاں کی جو کمیونیکے جو کہ ہسٹورک ڈاکومنٹ ہے اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں یعنی اس میں ریکارڈ ہو چکی ہیں۔ کشمیر کے اوپر بھی، اور ہم نے یہ بھی کہا کہ جی اس وقت تک مڈل ایسٹ میں امن قائم نہیں ہوگا، جو میری تقریر تھی سمٹ میں پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے، جب تک ایک پیلسٹین اور کا ایشو جو ہے وہ حل نہیں ہوگا، جب تک یہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک سٹیٹ کے طور پہ اس کو دل سے تسلیم نہیں کیا جائے گا، جب تک 1967 جو ہے 67 کے جو باؤنڈریز تھے اس کے حوالے سے یہ پیلسٹین واپس نہیں ہوگا، اور القدس شریف جو ہے وہ اس کا کیپٹل نہیں ہوگا۔ یہ ہماری کور جو میسیجز تھے وہ یہ تھے، اور اسی طرح اسی سمٹ میں میں نے کہا کہ جس طرح مسلمان ممالک جو ہیں وہ پیلسٹین اور غزہ کے لیے جو سچویشن ہے، کوئی انڈین انلیگلی ہیلڈ جو آکوپائڈ کشمیر ہے جموں اینڈ کشمیر، وہ کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی قریباً پیرلل ہے، یعنی انسانیت
के ऊपर वो मजालम जो ढाए जा रहे हैं, जो इनोसेंट हमारे बहन भाई कश्मीरी के ऊपर जो मजालिम और जो कुछ वहाँ प्रॉपर्टीज़ और डेमोक्रेटिक चेंजेस हो रही हैं, तो उसके हवाले से जो कोर हमारी डिमांड्स कह लें या हमारे मैसेजेस थे वो ये थे कि ये जो मैं उसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली हमने वहाँ ये रिकॉर्ड चीज़ें की हैं. Condemned surge in anti-Pakistan rhetoric and Islamophobic narratives by Indian political leaders during the ongoing Lok Sabha elections. आपने देखा कि जिस किस्म के वो बयानात दे रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि कोई रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए अच्छा ओमन नहीं है. We called upon OIC to convince India, number one, revoke its unilateral and illegal actions of 5th August 2019 and the subsequent steps. Number two, halt the ongoing human rights violations in the Jammu and Kashmir. Agla, release immediately the political prisoners, human rights defenders and dissenters, including Mr. Yasin Malik. Next, provide solemn assurances that it will not change the occupied territory's demographic composition and not allow non-Kashmiris to acquire voting rights, property or residence in Jammu and Kashmir. Next, repeal its draconian emergency laws and withdraw its heavy military presence from Kashmiri cities, towns and villages. Second last, provide unhindered access to UN, OIC and international media to report on the situation in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. And lastly, implement fully the relevant UN Security Council resolution and allow the Kashmiris to freely exercise their right to self-determination through a UN supervised plebiscite. ये हमारा कोर वहाँ फोकस था, कोर मैसेजेस थे. और इस हवाले से मैं आपको एक और चीज़ अर्ज़ करूँ कि OIC के 11 कॉन्टेक्ट ग्रुप्स हैं OIC के अम्ब्रेला के नीचे, जिसमें एक ग्रुप है OIC कॉन्टेक्ट ग्रुप ऑन जम्मू एंड कश्मीर. पिछले काफ़ी सालों में समिट जब हुए हैं तो इस कॉन्टेक्ट ग्रुप की कोई मीटिंग नहीं हो सकी और इस दफ़ा भी किसी कॉन्टेक्ट ग्रुप की मीटिंग नहीं हुई. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डेलीगेशन ने जो मेरी ज़िम्मेदारी थी, हमने राइट फ्रॉम द फर्स्ट मीटिंग विद यूनाइटेड अपना OIC सेक्रेटरी जनरल के साथ ये टेकअप किया कि हम ये रिक्वेस्ट करते हैं ये और इंसिस्ट करते हैं कि समिट के साइड लाइन के ऊपर ये OIC कॉन्टेक्ट ग्रुप जम्मू एंड कश्मीर की मीटिंग होनी चाहिए. उसके लिए जो हमारे क्लोज ब्रदरली ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया है, तुर्की है, मलेशिया है, अपना गेट सेल्फ और सोमालिया, कई मुल्कों से उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे उनके साथ मेरी जो बायलैटरल मीटिंग हुई उन पर भी मैंने इस पे ज़ोर दिया. और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक वाहिद जो कॉन्टेक्ट ग्रुप की मीटिंग हुई वो जम्मू एंड कश्मीर कॉन्टेक्ट ग्रुप की मीटिंग थी. उसमें जो उसके मेंबर ममालिक हैं उन्होंने उसको अपना अटेंड किया. सऊदी फॉरेन मिनिस्टर की बड़ी प्रेसिंग एंगेजमेंट थी और उनके साथ उनके डिप्टी मिनिस्टर आए तो उन्होंने उस सिर्फ मीटिंग के लिए छोड़ा, क्योंकि समिट के इख्तिताम के नेक्स्ट मॉर्निंग ये मीटिंग जिस दिन कंक्लूडिंग सेशन था और ये मीटिंग इकट्ठी एक ही दिन हमने फिक्स करवाई. तो अल्हम्दुलिल्लाह एक जो हमारी ज़िम्मेदारी मैं समझता हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के हवाले से थी वो हमने भरपूर तरीके के साथ अपनी ज़िम्मेदारी कौमी ज़िम्मेदारी निभाई. जो मैंने अर्ज़ किया कि जो तीसरा मेरा हैसियत एक मुसलमान ममालिक में से पाकिस्तान एक बहुत ही प्रोमिनेंट मुल्क है और उसका एक वज़ीर ख़ारजा होने की हैसियत से मैं समझता हूँ कि मेरी बुनियादी मुसलमान इवन होने की हैसियत ज़िम्मेदारी थी, वो इस्लामिक फोबिक कंटेंट था. तो हमने इसको हर लेवल पे हमने इसको टेकअप किया. ये मेरे समिट के स्पीच जो थी उसमें भी उसका हिस्सा था और साथ हमने उनको एक यानी सोल्यूशन प्रपोज किया कि एंटी सेमिटिज़म के हवाले से तो दुनिया के जो जितने सोशल मीडिया बड़े ग्रुप्स हैं वो जितना उस रिलीजन के हवाले से जो होता है हॉलोकॉस्ट के हवाले से भी वो मटेरियल को सोशल मीडिया ऐप्स जितनी है उसमें डिलीट करवा देते हैं, कर देते हैं. हम मिल के 57 मुल्क हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ अगर कोई बदअक़ीदा किस्म का मटेरियल हो, हमारे होली बुक हमारी कुरान हकीम के बारे में हो, हमारे रिलीजन के इस्लाम के हवाले से हो, तो ये क्यों नहीं डिलीट हो सकता.
تو آپ کو خوشی ہوگی یہ سن کے کہ یہ بھی اب اس کمیونیکے کا حصہ ہے. یہ مانا گیا کہ ہمیں مل کے یہ ایفرٹ کرنی چاہیے, اور یہ صرف وہ کیا کہتے ہیں شفتن اس طرح برخاستن والی بات نہیں ہے, یہ کمیونیکے کا حصہ ہے. اور جو اچھی بات یہ ہوئی اس سمٹ میں کہ OIC کے سیکرٹری جنرل نے اپنا اسپیشل انوائے اسلاموفوبیا پہ مقرر کر دیا ہے. آپ کو یاد ہے کہ پاکستان نے UN کے فورم کے اوپر کافی ایفرٹس کی پچھلے 1 سال میں, اور آپ کو یاد ہوگا کہ میئرز ٹو کمبیٹ اسلاموفوبیا وہاں ہوا. UN کے سیکرٹری جنرل نے اپنا ایک اسپیشل انوائے اس ٹاپک پہ کیا, لیکن میں نے یہ وہاں ریئلائز کروایا سمٹ میں, اور خاص کر کونسل آف فارن منسٹرز کی میٹنگ میں, کہ یہ بنیادی ہماری ذمہ داری ہے. یہ 57 ممالک جو ہیں یہ ان کی ذمہ داری ہے, ان کی یعنی اسلامی ذمہ داری ہے کہ یہ اس کو نبھائیں. تو آپ کو خوشی ہوگی کہ یہ فیصلہ ہو گیا, بلکہ اس پہ کافی بحث مباحثہ ہوا کہ انوائے ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اور پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے میں نے یہی عرض کیا, میں ممالک کا نام نہیں لیتا کیونکہ ایسے فورم پہ ہر چیز پہ بحث ہوتی ہے, اس کے پروز کون دیکھے جاتے ہیں, لیکن ایونچولی اٹ واز اپرووڈ. اور جو پاکستان میں اس وقت ترکی کے سفیر ہیں, ان کو OIC کے سیکرٹری جنرل کا اسپیشل انوائے مقرر کر دیا گیا ہے. اس کی اپروول کونسل آف فارن منسٹرز میں ہوئی, اور اس کو ریٹیفائی جو 15th اسلامک سمٹ کانفرنس ہوئی اس کے اندر بھی سربراہان کی جو کانفرنس تھی اس میں بھی اس کو اب اپروو اڈاپٹ کر لیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے. ہمیں اس کو جیسے ہم غزہ کو پرسو کرتے ہیں, جیسے ہم کشمیر کو پرسو کرتے ہیں, اتنی ہی ذمہ داری اور فورس کے ساتھ اپنی آئینی, یہ ہماری آئینی ذمہ داری ہے. وی آر اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اپنی آئینی, ملکی اور اپنی اسلامی ذمہ داری کو ہمیں نبھانا چاہیے, اور انشاءاللہ نبھائیں گے. اس کے علاوہ جو ہماری جو ڈیلیگیشن تھا, میرے ساتھ سیکرٹری فارن افیئر بھی تھے اور ہمارے ریلیونٹ مشن کے لوگ تھے. چونکہ ہماری ایمبیسی گیمبیا میں نہیں ہے, تو ہماری جو سینیگال میں ایمبیسی ہے وہی گیمبیا کو بھی لک آفٹر کرتی ہے. تو ہمارے گیمبیا سے ہماری سفیر محترمہ سائمہ سعیدہ صاحبہ بھی وہاں تھیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ, ہمارے فارن آفس کی ٹیم بھی تھی. تو ہم نے یہ سمٹ میں تو اپنی پوری ذمہ داری کی, اور ساتھ ساتھ ہم نے کونسل آف فارن منسٹرز کا بھی سارا یعنی ذمہ داری نبھائی. اس کے ساتھ موقع کو ویل کرتے ہوئے جو میں نے بائی لیٹرل میٹنگز کی, جس پہ بیسیکلی پاکستان کی ٹریڈ, پاکستان کی انویسٹمنٹ کو بڑھانے کے لیے ڈسکشنز اور میوچلی انگیج ہونے کے لیے کی, اس میں سب سے پہلے پریزیڈنٹ آف گیمبیا کے ساتھ میری بائی لیٹرل میٹنگ ہوئی. اس کے بعد جو ڈپٹی پرائم منسٹر صومالیہ کے ساتھ میٹنگ ہوئی. پریزیڈنٹ شی نے اپنا اسپیشل انوائے بھیجا تھا, جو کہ ان کی اسٹینڈنگ کمیٹی جو نیشنل پیپلز کانگریس ہے اس کے وہ وائس چیئرمین ہے. از اے ویری امپورٹنٹ پولیٹیکل پوسٹ ان چائنا, اور انہوں نے ہی کیم اے اسپیشل انوائے آف پریزیڈنٹ شی ٹو دی OIC. تو ان کے ساتھ ہماری بڑی بھرپور میٹنگ ہوئی. ان کے کچھ ویو پوائنٹ تھے جس کو ہم نے بھرپور سپورٹ, نہ صرف سپورٹ کیا بلکہ کیری کروایا, اور وہ بہت اس پہ پاکستان کے مشکور تھے. سیکرٹری جنرل OIC میں نے آپ کو بتایا, اور جو فارن منسٹر کے ساتھ جن کے میری میٹنگ ہوئی اس میں سعودی عربیہ, ترکی, کویت, ایجپٹ, آذربائیجان, گیمبیا, نائجر اور قطر, یہ وہ ممالک تھے جن کے ساتھ یہ قریباً 12 ہماری 4 میٹنگ جو یعنی ڈپٹی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا اسپیشل انوائے وہ 4 اور 8 فارن منسٹرز کے ساتھ میٹنگز ہوئی. اس پہ ہماری موفا کی جو ٹیم تھی میرے ساتھ, اور جو سینیگال سے ہماری ایمبیسی کے سارے لوگ تھے ایمبیسڈر صاحبہ سمیت, ہم نے الحمدللہ بڑی پروڈکٹیو اور بڑی میننگ فل میٹنگز ہوئیں. تو اس کے علاوہ ہم نے ایک سائن کیا ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کافی ممالک کے ساتھ بائی لیٹرل پولیٹیکل کنسلٹیشنز کے حوالے سے BPC جیسے کہتے ہیں, وہ MOU بہت ملکوں سے سائن ہوا ہے. گیمبی کے ساتھ ہمارا نہیں تھا, تو پھر یہ جو تھا MOU وہ میں نے اور ان کے فارن منسٹر نے گیمبیا نے یہ اس موقع کے اوپر کیا, جو کہ یہاں پھر انشاءاللہ کیبنٹ کو ریٹیفائی کرے گی. اور یہ ہماری دوسرے ممالک کی طرح ان کے ساتھ بھی یہ ہماری بائی لیٹرل پولیٹیکل کنسلٹیشنز, وہاں بھی بہت سکوپ ہے. ملک چھوٹا ہے, اسلامی ہے, لیکن وہاں بھی بہت سکوپ ہے کہ وہ ہر چیز جو ہے کسی اور ملکوں سے آ رہی ہے,
ہمارے بزنس مین اس کا بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو ایٹ دی اینڈ یہ جو اس کا نیٹ جو رزلٹ تھا وہ تھا کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ پیلسٹین کے اوپر ریزولوشن الحمدللہ اڈاپٹ ہوئی کنسنسس کے ساتھ. OIC کانٹیکٹ گروپ کشمیر کے اوپر میٹنگ الحمدللہ صرف واحد کانٹیکٹ گروپ کی میٹنگ اس موقع کے اوپر جو 5 جو مئی تھا جس دن کنکلوڈنگ سیشن تھا ہمارا سمٹ کا اس دن وہ بھی ہوئی. اور تیسرا جو بینجول ڈیکلریشن تھی وہ بھی اپروو ہوا اور جو کمیونیکے تھا اس میں پاکستان کی جو ٹیم ہے میں اس کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں فارن سیکرٹری کو اور پوری ٹیم جس نے میرا ساتھ دیا وہاں اور جو سینیگال سے جو پوری ٹیم آئی تھی ہماری ایمبیسی کی انہوں نے دن رات محنت کی اور الحمدللہ اپنا پاکستانی ہونے کا فرض نبھایا. تو میں صرف چاہتا تھا کہ میں آگے بھی میری کوشش ہوگی مستقبل میں بھی کہ ایسی کو وزٹس ہوں تو آپ کو کانفرنس میں لیا جائے واپس آ کے. جیسے میں ایز فائنانس منسٹر بھی فریکوینٹلی آپ لوگوں سے انٹریکشن کرتا تھا, آپ کو اپڈیٹ رکھتا تھا, تو کئی چیزیں آپ نظر سے گزر بھی ہوں گی, کئی چیزیں آپ نے مس بھی کی ہوں گی. تو دس از دی یعنی بریف سمری جو ہماری ورلڈ اکنامک فورم اینڈ 15th OIC اسلامک سمٹ کانفرنس ان گیمبیا. تو ود دیز ورڈز بہت شکریہ. اگر کوئی سوال کرنا ہو تو میں حاضر ہوں. السلام علیکم. انور عباس صاحب. جی ڈاکٹر صاحب, انور عباس ایک نیوز سے. مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ عمر ایوب صاحب نے ریسنٹلی ایک دعویٰ کیا ہے کہ فارن آفس کی ایڈوائز پہ ان کی امریکی سفیر ڈونلڈ آرمن بلوم سے ملاقات ہوئی. کیا آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ شکریہ. جی دیکھیں خواتین و حضرات, میں سمجھتا ہوں کہ فارن آفس جو ہے وہ اس کا جو ایک ذمہ داری ہے وہ جو ڈپلومیٹک ریلیشنز کے حوالے سے اور جو ان کی ذمہ داریوں میں جو کام ہے وہ ان کو بلا تفریق اس کو چاہیے کہ وہ اس کو اپنا ادا کریں. میں آبویسلی ایک پولیٹیشین ہوں, اپنی ذمہ داری میری ہے اس حکومت کے جو مجھے پورٹ فولیو دیا ہے فارن منسٹری اور اس کے علاوہ جو میری ذمہ داری ڈپٹی پرائم منسٹر کے حوالے سے ایڈ ہوئی ہے. تو میں آپ سے حقیقت شیئر کر لیتا ہوں. ہم نے ارینج نہیں کی نوٹ وربل جسے آپ سمجھتے ہیں کہ جو امبیسیز بھیجتی ہیں, وہ فارن آفس کو مارچ میں ملا امریکی سفیر صاحب کی طرف سے کہ وہ ان لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں, اور اس میں حکومتی بینچوں کے بھی لوگ تھے پارلیمنٹ میں اور اپوزیشن کے بھی تھے. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کی یہ ایک بڑی پازیٹیو بات ہے کہ ہم نے یہ نہیں کہا کہ یہ ملیں یا یہ نہ ملیں, اور وہ منوان جو جن کو ملنا چاہتے تھے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. آفٹر آل وہ ان کو اپوزیشن لیڈر پارلیمنٹ میں وہ نامینیٹ ہوئے ہیں, اپنی اسٹرینتھ کے حوالے سے نوٹیفائی ہو چکے ہیں. یہ جو گیپ تھا جو اس کے لیے پرووائڈ کرنا تھا, اگر ہم پروکیورمنٹ نہ کرتے گیپ نے تو وہیں رہنا تھا, وہ تو نہیں ختم ہوا تھا. وہ ہم نے فیسیلیٹیشن دی. لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کہہ رہے ہیں ہمارا کیا لینا دینا, بڑے بڑے اینکرز ہیں وہ 8 بجے بیٹھ کے جو ہے نا طنز بھی کرتے ہیں ہم پہ, ہمارا لینا دینا نہیں بھائی. اس ملک میں امپورٹ جو ہے نا, امپورٹ پالیسی آرڈر ایک SRO قانون کے تحت ہوتی ہے. میں کوئی مغل بادشاہ نہیں ہوں جس نے حکم جاری کیا تھا کہ اب درآمد کی اجازت ہے, اب برآمد کی اجازت ہے. اس کے لیے نوٹیفیکیشن ہوتا ہے, قانون جاری ہوتا ہے, اس پہ کتنی ٹیکسیشن ہونی ہے نہیں ہونی ہے. یہ گناہ اگر گناہ ہے تو یہ 2019 میں PTI کی حکومت میں وہ SRO جاری ہوا تھا, اور اب تک جب آپ اور میں یہ بحث کر رہے ہیں وہی قانون موجود ہے. ہم نے اضافی قانون, 1 منٹ سر, 1 منٹ سوال کیا اس کو جواب دے دو. ہم نے کوئی اضافی قانون, اضافی اجازت نامہ, ایڈیشنل پرمیشن نہیں دی پرائیویٹ سیکٹر کو کہ اس کے ساتھ مل کے 85 ارب 200 ارب 300 ارب. اسی لیے پھر ہمیں بھی تھوڑا سا مطلب ہم بھی جذباتی ہو جاتے ہیں کہ انسپیکٹر جمشید کی کہانیاں نہ بنائیں. یہ کوئی خدا نہ خواستہ
کوئی کوکین امپورٹ ہوئی تھی جو 6 مہینے کے اندر اس میں 85 ارب روپے کی کمیشن کھا رہا ہے. اس کموڈٹی کا جو پرائس رینج ہے, پروفٹ رینج ہے, کوئی اس کے نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. ایک طرف ہمارے اوپر داغ لگانا شروع کر دیا, دوسری طرف جو ایک پیور قانونی چیز تھی اس کو غیر قانونی بنانے کی شکل دینے کی کوشش کی گئی. تیسری جو سب سے بڑی بدقسمتی ہے, جو صحت مند بحث ہمارے ایگریکلچرل پروڈیوس کے متعلق, ایلڈز کے متعلق, ہارویسٹ کے متعلق ہونی چاہیے تھی, اس کو قتل کر دیا گیا, کل کر دیا گیا. اور صرف ایک وچ ہنٹ اور میڈیا کمپین جو ہے نا وہ بدقسمتی سے چل رہی ہے. کوئی صحت مند بحث اس موضوع کے ارد گرد کرنا نہیں چاہ رہا. یہ ہمارا المیہ اور یہ ہمارا مسئلہ ہے. چلے ایک لفظ پڑھے اور پھر اس پہ بھی 292 پیرے کو بیٹھ کے آدھی رات تک بیٹھ کے وہاں اپروو کرے. ورچولی آدھی رات تک وہ میٹنگ ہوئی اپنا گیمبیا میں, بنجول میں, اور ان کے فارن منسٹر بینگ ہوسٹ وہ چیئر کر رہے تھے. بائی دی وے جو ہماری انیشیل انٹریکشنز جو ہوئی, تو جو ہماری فارمل میٹنگ کونسل آف فارن منسٹرز کی ہوئی, الحمدللہ آپ کو مبارک ہو کہ پاکستان واز الیکٹڈ وائس چیئرمین فرام ایشیا. تو یہ ایک آنر تھی کہ ہم وائس چیئر الیکٹ ہوئے. تو میں تو تبدیلی فیل کرتا ہوں. اب ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اس تبدیلی کو ہم ٹرانسلیٹ کریں پاکستان کی بہتری کے لیے, پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے. اور وہ جو میں نے ڈے 1 پہ آ کے ایک سلوگن دیا تھا اپنے تمام ساتھیوں کو موفا میں, پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر, کہ کنونشنل ڈپلومیسی تو ہے ہی ہے لیکن اکنامک ڈپلومیسی, اور اس میں ہم اگر ہمت کریں, بلیو می صالح صاحب, کہ آئی فیلٹ کہ دیر از اے ٹرمینڈس اسکوپ کہ ہم اپنا, ہمارے جو بزنس مین بھی ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں افریقہ کی طرف. بہت بڑا اسکوپ ہے, بہت بڑی ایک مسلمان آبادی ہے, آپ کے ہمسایہ ملک سے بہت بلینز آف ڈالر کی چیزیں جا رہی ہیں. تو اگر تھوڑا فارماسوٹیکل, میں ان کو بتاتا رہا ہوں, کیمیکلز, آپ کا اسپورٹس گڈس, آپ کی اپنا میڈیسنس, بہت چیزیں, یو ہیو اے لاٹ آف اسکوپس, سرجیکل گڈس فرام سیل. تو وہ مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھی آپ ہمارے ساتھ, آپ کے ملک. اب ہمارا ہے کہ ان کو جیسے ہم سعودیہ کے ساتھ کر رہے ہیں, اگر ہم ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, جو کہ پاکستان کی ون آف دی ٹو یعنی ٹوین ڈیفیسٹ ہے, لیکن یہ زیادہ تکلیف دہ ہے کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ کا فارن کرنسی کا ہے, اور وہ آپ خود پرنٹ نہیں کر سکتے, ادھار ہی لے سکتے ہیں فارن کرنسی جتنی آپ کی سال کا ڈیفیسٹ ہوگا. اسی وجہ سے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو اپنی ایکسپورٹس بڑھانی پڑیں گی, آپ کو اپنی مین پاور ایکسپورٹ کرنی پڑے گی تاکہ ریمیٹنسز میں اضافہ ہو, اور اللہ کے فضل سے بہت اسکوپ ہے, مجھے بہت ہے. دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز وغیرہ, دیکھیں یہ آئی ایم شیور کہ اینڈی سمیٹزم کے حوالے سے ایک دن میں نہیں ہوا ہوگا. انہوں نے جو گروپس تھے انہوں نے بھرپور ایفرٹ کی ہوگی اور مجبور کر دیا کہ ان سوشل میڈیا بگ پلیٹ فارمز کو کہ جی آپ یہ کریں گے. تو ایگزیکٹلی اسی پیٹرن پہ دیر از آلویز فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز اے لانگ جرنی. اس کو منوانا, اس کو کمیونٹی کا حصہ بنانا, اس ماڈل کے اوپر ان کو ایگری کروانا, اور پھر ایک اسپیشل انوائے کا اپوائنٹ ہو جانا, پرٹیکولرلی OIC سیکرٹری جنرل اسپیشل انوائے آن اسلامو فوبیا. فار ایگزامپل وہاں یہ بھی بات ہوئی کہ جی وہ UN میں اب اس سے سیکرٹری جنرل نے اپنا کر لیا. میں کہا یہ ان کی ذمہ داری کہ ہماری ذمہ داری ہے؟ آر دے سپوز ٹو ڈیفینڈ ا ریلیجن, اور وی initially we should defend our religion and take all these steps. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام شروع ہو گیا ہے, اور اپوائنٹمنٹ میں بھی جیسے تھوڑی سی ہیسل ہوتی ہے جی ایسے فورمز پہ, لیکن اپروو ہوا, اور یہ انشاءاللہ اگر ہم اسی طرح کنسسٹنسی کے ساتھ سب مل کے کریں گے تو آئی تھنک کہ آفٹر آل گلوبل ہاؤسز نے انہی ملکوں کے ساتھ 57 ملک ہیں ڈیل کرنا ہوتا ہے جی.